آج میں مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو کہتا ہوں، فخر کریے کہ آپ اس ایسے مکتب میں رہتے ہیں جو مکتب علم ہے، لیکن آپ کو علم سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز ہم نے بچا کے رکھی تھی اور جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ تھا ممبر، کہ ہم ممبر پر کسی جاہل کو آنے نہیں دیں گے، ممبر پر وہی آئے گا جو علم علی کہاں میں ہو۔ یہ شرط تھی نا ہمارے یہاں۔ ہم کہتے ہیں کہ عادل کی جگہ پہ عادل، جاہل کی جگہ پہ جاہل، امام کی جگہ پہ امام، عالم کی جگہ پر عالم بیٹھے گا۔ یہ عقیدہ تھا، اسی ممبر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج دوسرے مکاتب کے مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کمپلیٹلی تباہ ہو رہی ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے مولویوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں وہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ آج اکثر مسلمان کی نسل یا لبرل بن رہی ہے یا سیکولر بن رہی ہے، وہ صرف 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی شادی میں اسلام نظر نہیں آتا۔ یہ وہی شائبہ تھا جس کو امام حسین بچانا چاہتے تھے، وہی دین جو مسیحیت کا ہے کہ عبادت اپنی جگہ پر، گناہ اپنی جگہ پر، ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا۔ وہ بھی ویکلی ایک دن چرچ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن باہر آ کر شراب پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہی چیزیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں کہ رمضان میں ہماری وہی ایکٹریسز دوپٹہ پہن لیتی ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے پھر ڈراموں میں جا کے ڈانس بھی کرتی ہیں۔ یہ وہ دین آپ کو دینا چاہتے ہیں جس دین میں گناہ بھی ہو، جس دین میں شراب بھی ہو، جس دین میں زنا بھی ہو، جس دین میں نماز بھی ہو اور جس دین میں دعا بھی ہو۔ وہی دین جو یزید کے پاس تھا، یعنی شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، نماز بھی پڑھو۔ لیکن اہل بیت فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ نمازی نمازی ہوتا ہے، شرابی شرابی ہوتا ہے، کہ کبھی حالت نشے اور شراب میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت آنا اگر نشے کی حالت میں ہو۔ یہ جملے جو امام حسین فرماتے ہیں مثل لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں، بولا کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا وہ شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، دین خدا کو پامال کرتا ہے، گناہ کو اعلان علنی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، آپ کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک مرتبہ قبح گناہ گر جاتا ہے، ایک جوان دوسرے جوان کو فخر سے اپنے گناہ کا ذکر کرتا ہے اور خوشی کا احساس کرتا ہے۔ یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ میرے اتنے نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ لفظ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو آیا، اتنے میرے تعلقات ہیں، فخریہ کہتا ہے، فخر کرتا ہے، اور وہ حسرت کھاتا ہے کہ میرے پاس یہ رشتے نہیں ہیں۔ یعنی گناہ کے نہ ہونے پہ وہ جوان حسرت کھا رہا ہے۔ کانفیڈنس لیول دیکھیے۔ ایک باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی جب سینٹر پہ پڑھنے جاتی ہے تو ٹیچر کہتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ برقرار کرو، کانفیڈنس نہیں ہے تمہارے وجود میں۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں نامحرم کو کیسے دیکھوں گا؟ نہیں، تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اگر تمہیں کانفرنس دینی ہے، اگر تمہیں اپنا کوئی علمی مقالہ پڑھنا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ کہتے بیٹی کہتی ہے نہیں، میرے مولا نے منع کیا ہے، آئی کانٹیکٹ حرام ہے۔ کہا نہیں، پھر تمہارے وجود میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ میں نے کہا نا ایجوکیشن سسٹم کو ایسا بنائیں گے کہ حیا ختم ہو جائے گا۔ ایجوکیشن سسٹم کے معیار وہ بنائیں گے کہ آپ کے وجود سے حیا اور شرم کا نام ہی نہیں رہے گا۔ جوان کو برا نہیں لگے گا دوستی کرنے میں، نامحرم سے تعلق بنانے میں، واٹس ایپ پہ چیٹ کرنے میں، فیس بک پہ فرینڈز بنانے میں۔ وہ دنیا کریٹ کر رہے ہیں جو امام زمانہ سے بہت دور ہے، وہ دنیا کریٹ کر رہے ہیں جو کربلا سے بہت دور ہے۔ کربلا صرف 1 گھنٹے کی مجلس کا نام نہیں ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے جو آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔